بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت اور اہمیت اسلامی نقطۂ نظر سے ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی عظیم فضیلت پر گفتگو کریں گے، جو قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے اور جسے مسلمان ہمیشہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، آل عمران آیت نمبر 173۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو ڈرایا، جب ان کے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں، مگر مسلمانوں نے اس کے خوف کے بجائے اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، ایمان والے اللہ کے سوا کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوتے اور اپنے تمام امور میں اس پر توکل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا، وہ بت کو پوجتا تھا اور اسے وہ یا سنم کہہ کر پکارتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دھوکے سے اس کی زبان سے یا صمد نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں کہا لبیک لبیک لبیک، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے تیری مدد کو۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا وہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو تجھے جانتا بھی نہیں، یہ تو یا سنم کر رہا تھا، زبان سے دھوکے میں تیرا نام نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جانتا ہوں مجھے نہیں پکار رہا، لیکن 70 سال کے بعد ہی صحیح اس نے پکارا تو مجھے ہے۔ اگر میں نے بھی اس کی پکار پر جواب نہ دیا تو جنہیں یہ پکار رہا تھا اتنے سالوں میں ان میں سے اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ یہ ہے میرا رب بڑی عظمت اور شان والا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جواب میں لبیک کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے دیکھو دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے حمد و ثنا کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو فرشتوں، تم نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے نسلیں پیدا ہوں گی، وہ لوگ جو زمین میں فساد کریں گے۔ مولا ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ فساد قتل و غارتی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ محسوس کراتا ہے اے فرشتے دیکھو تم نے کہا تھا یہ زمین فتنہ فساد کریں گے، لیکن یہ بندہ میری تعریف بیان فرما رہا ہے، میری تسبیح اور تحلیل کو بیان فرما رہا ہے، دیکھو یہ میری حمد پڑھ رہا ہے۔ تو جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے سے کچھ دیر کے بعد ہی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوئی طلب کر رہا ہے مانگ رہا ہے کچھ لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے جو مسلمان کو ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کی مدد کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ان میں آزمائشوں میں اللہ پر توکل اور ہمیں سکون فراہم کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مشکلات میں ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جب انہیں نمرود کے حکم پر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ ہمیں دل سے اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جب ہم ان کلمات کو دل سے پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے اور وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور کوئی بھی طاقت اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اس کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے۔ معزز سامعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کلمات ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ، مشکلات میں اس کی مدد کی امید اور ایمان کی تقویت فراہم کرتے ہیں۔ یہ کلمات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہی ہماری حفاظت اور مدد کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں ان کلمات کو اپنی زندگی کے حصہ بنائیں اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان کلمات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔